الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سارے دوست بہن بھائی پیار محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز علماء اکرام، سادات اکرام، دوستو، بھائیو، جیسا کہ ابھی محترم قبلہ حضرت ڈاکٹر نصر اللہ دماتم برکاتہم عالیہ نے بہت ہی good speech in English, which is very important for those peoples who can't understand Urdu، کہ آپ نے بہت ہی پیارے طریقے سے اسلام کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور پھر اس چیز کے بارے میں بتا دیا، فرما دیا کہ جو اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی غیب سے حفاظت کے احکامات مہیا کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کا جو میرا عنوان ہے، ایک کیا خوب بات ہو گئی کہ جو میں نے بیان کرنا تھا وہ جناب قبلہ حضرت ڈاکٹر نصر اللہ دامتم برکاتہم عالیہ نے بیان فرما دیا کہ ایکچولی ہمیں ہماری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات آپ نے ارشاد فرمائے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کل رات کو بھی محفل تھی ماشاءاللہ، کل 2 محفلیں تھیں، دن میں بھی تھی اور رات کو بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ دین ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کہ اس کو دیکھتے ہوئے جو یہودی اور عیسائی ہے وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا جو یعنی یہود و نصارہ کا جو دین ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ دین
دنیا پر غالب آ جائے گا، اور وہ دین اسلام ہے۔ جو آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد یہی فرماتا ہے کہ تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا لو۔ اللہ رب العزت نے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ دیکھیں، اگر آپ سے کوئی کہا جائے کہ آپ اپنا بچہ، جیسے کل رات کو بھی کل دوپہر کو جو میں نے بیان ہوا، اس میں نے یہی صوفی ماجد محبوبی کے سامنے یہی عرض کی کہ میں کہا کیا آپ اپنا بچہ، اگر میں آپ سے بچہ آپ کا مانگوں جو آپ کے بہت عزیز ہے، آپ کو بہت محبوب ہے، تو کیا آپ مجھے اپنا محبوب جس کو آپ بہت چاہتے ہیں، کیا وہ دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو نہیں دوں گا۔ تو یہی بات ہے کہ ہم اپنی کہ ہم اپنا جو محبوب ہے وہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ ہم سب پر یہ بھی باور فرما دیا کہ میں نے آپ سب کو اپنا محبوب تو دیا ہے، لیکن میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز نہ ہو، ان کا احترام ضرور ہو۔ تو اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنا محبوب تم کو دے رہا ہوں، میں اپنا رسول تم کو دے رہا ہوں، تم سب ان کی تعلیمات پر عمل کرو تاکہ تم سچے انسان بن سکو۔ اللہ رب العزت میں اس آیت کریمہ میں کل یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تمام لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالی کا رسول ہوں، ایسا نہیں کہ بعض کا تو ہوں اور بعض کا نہیں۔ ایکچولی اصل میں یہ آیہ مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمومی رسالت کی دلیل ہے، اور جس چیز کی دلیل ہمیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کھل کے بیان فرما رہا ہے، تو اس میں ہم کون سی چیزیں ایسی نکالیں گے کہ معاذ اللہ کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول نہ مانیں؟ ہماری جان، مال، اولاد، سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان، کہ آپ تمام مخلوق کے رسول ہیں اور کل جہان آپ کی امت ہے۔ کیوں؟ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للمسلمین ہیں، نہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے، پوری دنیا کے تمام لوگوں کے۔ اب تمام لوگوں میں ہر لوگ موجود ہیں جو کہ نان مسلم بھی ہیں، کسی بھی عقیدے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کے لیے ان کے، اب نبی علیہ وسلم کے وہ سب امتی ہیں۔ اب یہاں پہ حدیث پاک آ رہی ہے،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بہت بھلی اور اچھی لگتی ہیں، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو کیا ہم یہودیوں کی ان باتوں کو جو ہمیں بھلی لگتی ہیں کیا ہم لکھ لیا کریں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا ہوں، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کیے بغیر نہ رہتے، یعنی ان کو بھی میری اتباع کرنی ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، نہ کہ رحمت للمسلمین۔ یہ ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے نبی بن کر آئے، پیغمبر بن کے آئے، رسول بن کے آئے۔ اور ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی پر نہیں ہوئی۔ نمبر 1، ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں سرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہوں، یعنی پہلے جو انبیاء آئے وہ کسی ایک قوم کے لیے اس دائرے میں رہ کر رہ گئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گو سب سے آخر میں آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا تھا۔ اور یہ ہی اس چیز کی دلالت رکھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے نبی ہیں، سب کے لیے رسول ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ کے ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ مجھے کسی خاص کسی سیاہ اور سرخ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے مبعوث فرمایا گیا کہ میں سب تمام دنیا کے جو لوگ ہیں وہ سب میری امت ہیں۔ اب اس میں اللہ رب العزت جن کو ہدایت عطا فرماتا ہے وہ میری غلامی میں آ جاتے ہیں، جو نہیں تو وہ ان کا پھر اللہ رب العزت ان کے ساتھ حساب کتاب تو ہوگا بعد میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے جو کسی کو نہیں تھیں، یعنی صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو غنیمتیں حلال کی گئیں، اس سے پہلے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین پاک ہے، یعنی پہلے جو ہوتا تھا کہ جو بھی نبی آتا تھا وہ اپنی امت کو جب وہ تبلیغ کرتے تھے اپنے دین کی تو ان کے لیے ایک خاص جگہ تھی، مثلا جیسے مسجد ہو گئی یا چرچ ہو گیا یا یہ اپنا یہودیوں کا جو گرجا گھر ہے وہ ہو گیا، اگر صرف ان کی جگہ وہی تھی وہ صرف وہیں عبادت کرتے تھے اور کسی جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے تمام زمین پاک کر دی کہ اگر کوئی مسافر ہو، سفر میں جا رہا ہو، اس کو نماز کی ایک ٹائم ہو گیا ہے، نماز کی حاجت ہے، تو وہ وہیں پر ہی
نماز ادا کر سکتا ہے اس کے لیے زمین پاک ہے. صرف دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہاں پہ غلاظت تو نہیں، بس یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. باقی اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تمام زمین کو پاک فرما دیا، اور وہ انسان جہاں مرضی، جس مرضی ڈائریکشن میں، جہاں اس کا دل قلب اس کا جو وہ یقین کرتا ہے کہ اس طرح میرا قبلہ ہے، تو وہیں پہ وہ نماز ادا کر سکتا ہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن پر 1 ماہ کی مسافت تک میرا روب ڈال کر میری مدد فرمائی گئی اور مجھے شفاعت عنایت کی گئی. اب ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرما دیا کہ میری شفاعت، اور پھر جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازمی بن جاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو، مجھے درود پاک بھیجو، تو روز قیامت کے دن تمہارے لیے میری شفاعت لازمی ہو جائے گی. اب کتنی پیاری پیاری باتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. پھر اسی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میری آسمانوں اور زمینوں پر بادشاہت ہے، اور میں ہی تم سب کی طرف اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجتا ہوں، تو تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو. اور میں نے ہی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری طرف بھیجا، اور جن کی شان یہ ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو کسی سے نہیں پڑھے. تو اے لوگو تم ان کی غلامی اختیار کرو، اور وہ تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیں ایسا کرو، اور جس سے وہ منع فرمائیں اس سے منع ہو جاؤ. اسی میں تمہاری بہتری ہے تاکہ تم ان کی پیروی کرو اور ہدایت پاؤ. اب اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر چیز بیان فرما دی، اور پھر اس کے بعد یہ ہم لوگوں کی بد نصیبی ہے کہ ہم اس دنیا کی چکا چوند میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے دین کو، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح فجر کی دور سنتے پڑتا ہے نا، وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. اور ہم اس دنیا کی چکا چوند میں یہ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ میرا رشتہ دار میرے سے امیر ہے، وہ میرا دوست مجھ سے امیر ہے، میرا وہ فلان سنگی میرے سے امیر ہے. نہیں، امیریت دنیا کی چیزیں نہیں، امیریت دنیا کا مال و مال نہیں. امیر وہ انسان ہے جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات آئیں اور اس نے اس پر عمل کیا، اور اسلام کے وہ چیز اس نے پا لی کہ جو کسی کے پاس نہیں. اور سب سے بڑی چیز ہے ہم کو اللہ رب ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. یہ دنیا جہان کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. اگر ہم کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑے اور کوئی بات ہے نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.